جی مسیح یسوع میں آج شام آپ سب کو سلام پہنچے۔ تو آج ہم کسان کا سال دیکھیں گے کہ کسان کا جو سال ہوتا تھا وہ یہودی طرز زندگی میں کیا اہمیت اور فائدہ رکھتا تھا۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ بائبلی زمانہ میں بہت سے لوگ کسی نہ کسی حد تک کاشتکاری میں شامل رہے۔ ہر خاندان کا کم از کم ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ضرور ہوتا تھا۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اناج۔ اب وہ اناج کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ بڑی فصلیں گندم اور جو تھیں، خزاں کی بارشوں کے ساتھ ہی کسان ہل چلاتا اور ہاتھوں سے بیج بوتا تھا۔ اگر سردیوں کی بارشیں ہوتیں تو اپریل یا مئی میں فصل کو کاٹا جا سکتا تھا۔ اس کے آگے ہے کٹائی۔ کسان ایک درانتے کے ساتھ فصل کی کٹائی کرتا تھا اور پھولوں کو سوکھنے کے لیے کھیت میں چھوڑ دیتا۔ پھر وہ اناج کی گہائی کی جگہ پر گہائی کرتا، جہاں بیل اپنے پاؤں سے روند کر اناج اور بوسی بناتے تھے۔ اس کے بعد کسان اناج کو ہوا میں اڑاتا اور اناج کو بوسی سے الگ کر لیتا تھا، جو ہلکی ہونے کے باعث ہوا میں اڑ جاتی تھی۔ آخر میں اناج کو چھاج میں چھان کر بوریوں یا بڑے مرتبان میں محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ پھل، اسرائیلی پھل بھی اگاتے تھے، جیسا کہ انگور، انجیر اور زیتون، اور اس کے ساتھ ساتھ خربوزے، کھجوریں، انار اور میوے اور عموماً سبزیاں بھی اگاتے تھے، جیسا کہ دالیں، لوبیا، پیاز، کھیرے اور کچھ جڑی بوٹیاں۔ اور آخر میں مویشی، بھیڑیں اور بکریاں دونوں ہی پالی جاتی تھیں، جن سے گوشت اور دودھ اور اون اور بال حاصل ہوتے، جو کہ لباس پہننے میں استعمال ہوتے تھے۔ کسان عموماً بار برداری کے لیے گدھوں کا استعمال کرتے تھے اور بیل ہل چلانے کے لیے۔ تو آج ہم نے دیکھا کسان کے سال کے اندر ہم نے اناج کے بارے میں دیکھا، کٹائی کے بارے میں دیکھا، پھل کے بارے میں دیکھا، اور مال موشی جسے نہیں بولتے، مال موشی کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ تو یہ 4 چیزوں کے بارے میں جو کسان کے سال میں ہوتی تھی، مال مویشی کے بارے میں، کٹائی، پھل اور اناج کے بارے میں آج میں دیکھا ہے۔ خداوند آپ کو اس ویڈیو سے برکت